الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. أما بعد فقال المعصوم عليه الصلاة والسلام: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام صلوات. پروردگار کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کو قرار دیا. یہ وہ سفر تھا کہ جس سفر کو ہماری ماؤں نے اس طرح پاکیزگی کے ساتھ طے کیا کہ پروردگار نے اس کے لازمے کے طور پر محبت حسین کو ہمارے دلوں میں جاگزیں کر دیا. خود فرمان ہے معصوم کا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارت حب الحسین. جب پروردگار کسی مومن کے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس دل میں حسین کی محبت عطا کرتا ہے. یہاں تک اگر رک جاتی بات تو اس میں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے. توجہ ہے؟ یعنی اگر یہاں تک رک جاتی تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے جو کہتے ہیں کہ ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن زیارت حسین پہ جاتے نہیں ہیں. پروردگار کہتا ہے کہ جب خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی مومن کی خیر ہو جائے تو نہ صرف اسے حسین کی محبت عطا کرتا ہے بلکہ حسین کی زیارت کی محبت بھی عطا کرتا ہے. اب سمجھیں کہ جب دل میں زیارت کی محبت پنپتی ہے اور بار بار دل کرتا ہے کہ حسین کی طرف رخ کروں، تو اس میں ہمارا عمل دخل نہیں بلکہ پروردگار نے ہم سے خیر کا ارادہ کیا.
یعنی یہ کیا ہے بالآخر؟ یہ زیارت حسین کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے حسین کی محبت عطا کرتا ہوں اور زیارت کی محبت عطا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے سوڈیوال میں یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی، اور جب میں آ کر گاڑی میں بیٹھا تو مجھے یاد آیا کہ میں دعا نہیں کروا سکا۔ مجھے پتہ چلا کہ ہمارے بعض دوستان کا ویزا رکا ہوا ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ آج کے ہمارے اس عنوان کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں پروردگار ان عزاداروں کو جلد از جلد بلاوا بھیج دے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس شخص پر رحم کرے، اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو معصوم کا امر کیا ہے؟ سوال کیا یا ابن رسول اللہ آپ کے امر سے کیا مراد ہے؟ کہا ہمارے امر سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے علوم کی تعلیم دی جائے۔ تو ہم جس مجلس پہ بیٹھے ہیں، اس مجلس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس مجلس میں ہم معصوم کے امر کو احیا کر رہے ہیں۔ یعنی معصوم نے فرمایا کہ ہمارے امر کو احیا کیا جائے۔ تو احیا کیا ہے معصوم کے امر کا؟ وہ یہ ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیا جائے۔ پھر دوسری جگہ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے ایسی مجلس پر کہ جہاں لوگ ہمارے نام پر جمع ہوں اور اس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ امثال جو موضوع سخن اس مجمع کے لیے ہم نے منتخب کیا وہ ہے معرفت زیارت عاشوراء۔ اصل مقصد تھا کہ تفسیر زیارت عاشوراء کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ ان 10 دنوں میں ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس موضوع کو معرفت کے اوپر منحصر کیا تاکہ ان 8-9 ایام میں جتنا ممکن ہو سکے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آیا زیارت عاشوراء کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلی چیز یہ زیارت عاشوراء کیا ہے؟ معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ کہ جو ہم زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں کیا یہ آپ کا کلام ہے؟ کہا نہیں، میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، پھر انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر سے سنا، پھر امام محمد باقر نے اپنے والد امام چہارم سے سنا، امام چہارم نے امام حسین علیہ السلام سے سنا، امام حسین نے امام حسن سے سنا، پھر امام حسن نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، ان کے بابا علی مرتضیٰ نے خود رسول خدا سے سنا، اور جب رسول خدا تک بات پہنچی تو یہاں پر آ کر معصوم رکے تو سوال کرنے والے نے معصوم کی طرف دیکھا، کہا کہ خود رسول خدا کو جبرائیل نے آ کر بتایا کہ جب کوئی حسین کی زیارت کے لیے جائے تو پروردگار کہتا ہے ان الفاظ کے ساتھ زیارت کرے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ یہ جو الفاظ معصوم کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں اصل میں یہ الفاظ خود پروردگار کے ہیں۔ کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ حدیث قدسی ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پروردگار کے کلام کی 2 اقسام ہے، ایک وہ قسم ہے جو قرآن میں نازل کر دیا، اور وہ بات جو پروردگار قرآن میں نازل نہ کر سکا یا پروردگار نے قرآن میں نازل نہیں کی اور ہم تک پہنچی وہ قرآن کا درجہ نہیں رکھتی تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ زیارت عاشوراء معمولی الفاظ یعنی خود پروردگار کے تعلیم کردہ الفاظ ہیں جو معصوم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔
ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. ہم جب کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ انسان اس کے بارے میں 3 سوالات ضرور کرے. پہلا لمن، دوسرا لما، تیسرا کیف. وضاحت کروں گا. سب سے پہلی بات لمن، کس کے لیے. یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں یہ میں کس کے لیے انجام دے رہا ہوں؟ آیا اس میں میرا مقصود و محور پروردگار ہے، میرا مقصود اور محور قربتاً الی اللہ ہے، یا نہ میں کسی اور کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ یعنی آپ دیکھیں قرآن میں پروردگار نے ان دونوں مساجد کا ذکر کیا ہے. ایک مسجد بنی ہے، پروردگار نے کہا کہ یہ مسجد مسجد ضرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لمن ٹھیک نہیں ہے. یہ کس کے لیے بنی ہے؟ اس میں بیٹھ کر جو کام کیے جاتے ہیں وہ پروردگار کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے. اب جب پروردگار کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ یہ مسجد چونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، میرے حبیب کو نقصان پہنچانے کے لیے، پروردگار اسے مسجد ضرار قرار دیتا ہے. اے میرے پروردگار، یہ تو مسجد ہے. کہا مسجد ہے، لیکن چونکہ اس کا مقصد اور ہدف مجھ اللہ تک نہیں پہنچتا، پروردگار حکم دیتا ہے کہ اے میرے حبیب مدینہ کے لوگوں سے کہیے کہ ہاں کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیں. ہے مسجد، ہے مسجد، لیکن مقابلے میں پروردگار دوسری مسجد کا ذکر کرتا ہے. اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اور پھر اس مسجد کا مقام اور رتبہ کیا ہے کہ وہاں پر انسان اگر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، پروردگار کی آواز آتی ہے میرے بندے یہ 2 رکعت نماز تیرے مقبول حج کے برابر ہے. معمولی بات نہیں ہے. 3 سوال. سب سے پہلے کس کے لیے، لمن. دوسرا کیف، کیسے، اس کو کیسے انجام دو. ایک شخص ہے حنیف نام کا، 60 سال اس کی عمر ہو گئی، نماز پڑھ رہا تھا اور مولا دیکھ رہے تھے. نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو مولا نے کہا حنیف 60 سال ہو گئے تمہیں ابھی تک نماز نہیں پڑھنے آئی. دونوں ہاتھ جوڑ دیے. ابن رسول اللہ میری نماز میں کیا غلط تھا، کہاں غلطی کی؟ پھر یہ جملہ کہہ کر خود ہی کہا کہ اے فرزند رسول آپ نماز پڑھ کے دکھائیے تاکہ میں اپنی نماز کی تصحیح کر لوں. تو معصوم نے نماز پڑھ کے دکھائی. جب پڑھ کے دکھائی اسے سمجھ میں آئی کہ میری نماز میں یہ غلطیاں تھیں، میرے ہاتھ رکھنے کا انداز درست نہیں تھا، میرا سجدہ کرنے کا انداز درست نہیں تھا. معصوم نے تعلیم دی کہ تمہیں اس کو کیسے انجام دینا ہے. کتنے سوالات ہو گئے؟ 2. ایک لمن، کس کے لیے، ایک کیف، کیسے، تیسرا سوال لما، کیوں. میں کام انجام دیتا ہوں، کس لیے انجام دیتا ہوں. اس کیوں کا جواب اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ. میں عزاداری کے لیے آ رہا ہوں، کیوں. تینوں سوال مجھے اپنے آپ سے کرنے ہیں. لمن، لما و کیفا. یہ جو میں عزاداری انجام دے رہا ہوں، لمن کس کے لیے انجام دے رہا ہوں. مجھے مجلس کا پیغام اصغر بھائی نے دے دیا، میں مجلس میں بھی آ گیا، لیکن ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ مجلس بھی سن لوں گا، اصغر بھائی کو بھی راضی کر لوں گا. تو اب میرا مجلس میں آنا اصغر کو تو راضی کر سکتا ہے، معصوم کو راضی کیوں؟ کیونکہ میرا لمن درست. میں عزاداری کر رہا ہوں. کیف،
کیسے عزاداری کروں؟ مجھے کون بتائے کہ عزاداری کو میں کیسے انجام دوں؟ حنیف کو مولا نے بتا دیا کہ تم نماز اس طرح سے انجام دو. حنیف کو مولا نے نماز پڑھ کے دکھائی. میں کس کے پاس جاؤں، کس سے پوچھوں کہ مولا میں عزاداری کیسے انجام دوں؟ تو عجب نہیں ہے مکتب عشق سے حسین ابن علی کی آواز ہے، میری طرف رخ کرو، میری طرف رخ کرو. کیوں؟ کیونکہ تم عزاداری میری خاطر کر رہے ہو. تم نے عزاداری کو بالحسین للحسین کرنا ہے، یعنی حسین کے واسطے سے حسین کے لیے انجام دینا. اب اگر اس میں کہیں کسی کا منہ ملازہ آ گیا تو یہ اس کے لیے تو ہے، حسین کے لیے. خوب عجیب نام ہے حسین ابن علی کا. حسین کی ذات تو درکنار ہے، ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، حسین کی ذات درکنار، خود لفظ حسین میں پروردگار نے وہ تاثیر رکھی ہے. حسین حسین کرتے جاؤ، پروردگار تمہیں راہ راست پر لیتا آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ حسین کو ادا کرنے میں پروردگار اسے عبادت شمار کرتا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت یعنی وہ کام جسے آپ قصد قربت کی نیت سے کرتے ہیں، قربتاً الی اللہ. دو کام ہیں، یا اگر مزید وضاحت کروں تو 5 حالتوں سے انسان کا کوئی بھی عمل خالی نہیں ہے. یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا حرام ہے. ایسے ہی ہے. یہ پروردگار انسان پر کسی چیز کو واجب کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ یعنی اس چیز میں کیا فلسفہ ہے کہ پروردگار نے کسی چیز کو مستحب قرار کر دے دیا؟ اس چیز میں کیا فلسفہ ہے کہ پروردگار نے جھوٹ بولنے کو حرام قرار دے دیا؟ اس چیز میں کیا فلسفہ ہے کہ راہ چلتے جاتے ہوئے تھوکنے کو پروردگار نے مکروہ قرار دے دیا؟ فلسفہ کیا ہے کہ بالآخر پروردگار کی جو عبادت انجام دی جا رہی ہے، ان تمام کاموں کو پروردگار ان 5 حالتوں میں کیوں تقسیم کرتا ہے؟ کسی کو واجب کرتا ہے، کسی کو مستحب کرتا ہے، کسی کو مکروہ کرتا ہے، کسی کو مباح کرتا ہے، کسی کو حرام کرتا ہے. فلسفہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. یعنی شارع مقدس کہتے ہیں کہ پروردگار نے جب کسی فعل میں یہ دیکھا کہ اگر انسان اس فعل کو انجام دے تو تیزی سے میری طرف سفر کر سکتا ہے، تو پروردگار نے، چونکہ انسان کی خلقت کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان پروردگار کی طرف سفر کرے، قربتاً الی اللہ کی طرف سفر کرے، تو جب پروردگار نے دیکھا یہ نماز واجب ہے. نماز واجب کیوں ہے؟ کیونکہ پروردگار اس عمل سے محبت کرتا ہے. محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان اس عمل کو انجام دے گا تو پروردگار نے دیکھا کہ اس میں مصلحت یہ ہے کہ میرا یہ بندہ تکامل کی طرف تیزی سے سفر کرے گا. چونکہ تیزی سے سفر کرے گا، پروردگار نے نماز کو انسان کے لیے واجب قرار دے دیا. پروردگار نے جھوٹ کو حرام قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اس جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. کیوں نفرت کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اس کا میری طرف سفر کم ہو جاتا ہے، اس سفر کے اندر یہ جھوٹ رکاوٹ بن جاتا ہے. تو پروردگار نے انسان کے تکامل کی طرف سفر کرنے کو جب بھی انسان جھوٹ بولے تو کہا یہ حرام ہے. کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ جب تم میری طرف سفر کرتا ہے تو یہ جھوٹ میری طرف سفر کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. اب توجہ کیجئے گا، آئیے تطبیق کریں گے اس کی. اس پروردگار نے ذکر علی میں کتنی مصلحت دیکھی ہوگی کہ علی کے ذکر کو پروردگار نے اپنی عبادت شمار کر دیا. توجہ نہیں ہوئی؟ اس علی کے ذکر کو پروردگار نے اپنی عبادت شمار کر دیا. اب آئیے
اس پروردگار نے، توجہ کیجئے گا، اس پروردگار نے اس زیارت عاشورہ کو انسان کی بندگی اور تکامل میں کتنا سریع پایا ہوگا کہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو 40 دنوں تک تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہوں۔ 40 دن کیا ہے یہ زیارت عاشورہ؟ یعنی اس میں پروردگار نے ایسا کیا رکھا ہے کہ 40 دن تک وہ کہتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے 40 دن تک میں اس کی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھیے، یہ شخص جو زیارت حسین ابن علی کر کے آیا ہے، زیارت حسین ابن علی کر کے آنے کے بعد خود حدیث قدسی ہے کہ پروردگار کہتا ہے 40 دن تک میرے فرشتے اس کو زائر حسین کا پروٹوکول دیتے ہیں۔ یعنی پروردگار نے زیارت حسین ابن علی میں کیا کمال رکھا۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، ان کے استاد ہیں آیت اللہ فشارقی۔ غالباً بصرہ میں طاعون پھیل گیا اور تیزی سے اموات ہونے لگی، اتنی تیزی سے مومنین جانے لگے کہ بالآخر آیت اللہ فشارقی نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو بھی 10 دن مسلسل زیارت عاشورہ پڑھے پروردگار اسے ایسی تمام موذی امراض سے بچا لے گا۔ اب جب لوگوں نے زیارت عاشورہ پڑھنی شروع کی تو اموات رک گئیں۔ جب اموات رکیں تو وہ لوگ بصرہ میں، اگر آپ کے علم میں ہے یہ نہیں، شیعہ علی کم ہے، زیادہ تر دوسرے لوگوں کی تعداد ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ علی کے شیعہ مرتے مرتے اب رک گئے ہیں، اموات ہماری برابر ہو رہی تھی، ان کا اب کوئی نہیں مر رہا، ہمارے مرتے چلے جا رہے ہیں، تو بالآخر انہوں نے پوچھا کبھی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کی مسلسل اموات ہو رہی تھی، اب وہ اموات رک گئی ہیں۔ کہ آیت اللہ فشارقی نے ہمیں بتایا کہ اگر زیارت عاشورہ پڑھو گے تو زیارت عاشورہ پڑھنے کے نتیجے میں پروردگار تمہیں موذی مرض سے بچا کر رکھے گا۔ صرف یہ نہیں، یہ بھی زیادہ دیر نہیں گزری، کرونا گزر کے گیا تو حرم امام حسین کھلا تھا، حرم امام حسین کھلا تھا، اور اگر کوئی زائر وہاں پر کفش برداری میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جوتے سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی زائر اگر کسی سے کہہ دیتا نا کبھی خیال رکھیں لوگوں کو ٹچ نہیں کریں کرونا ہے، تو وہ کہتے تھے ماگو کرونا بھی برکت الحسین، حسین کی برکت سے یہاں کوئی کرونا وجود نہیں رکھتا۔ یہ کیا ہے اس میں حسین؟ یہی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری وفات پا گئے تو خواب میں آئے، کہا کہ آغا کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں انسان کو اپنی زندگی میں بار بار کرنی چاہیے؟ توجہ کیجئے گا۔ کہا میں ایک کام روز کرتا تھا، اگر مجھے اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا تو میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار کرتا۔ کہا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب میں زیارت عاشورہ میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں، کیا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، اے پروردگار مجھے قبر کی پہلی رات میں حسین کی شفاعت نصیب کرنا۔ کہ اب مرنے کے بعد پتا چلا کہ میرے وہ جملے کتنی اہمیت کے حامل تھے، کاش میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دن میں پڑھتا۔ یہ کیا ہے زیارت عاشورہ؟ یہ آیت اللہ عبد الکریم حائری کی بات کی، ایک اور بھی سن لیں، آیت اللہ عبداللہ حائری، ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک فقیر آیا، سوال کیا، کہا کہ تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، کچھ عطا کیجیے۔ نظریں اٹھا کے جب اس کی طرف دیکھا
تو کہا کہ اگر تو صرف میرے کہنے پر عمل کرے پروردگار تیرے فقر کو دور کر دے گا، تجھے مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر پھر بھی تیرا فقر دور نہ ہو آ کر مجھ سے جتنے پیسے چاہو لے جانا۔ کیا کروں؟ کہا روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو۔ شاگردان پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، تو ایک شاگرد کے دل میں تجسس پیدا ہوا، روز انتظار کرتا تھا کہ وہ شخص واپس آئے گا، وہ واپس نہیں آیا۔ بالآخر ایک دن حرم میں ملاقات ہو گئی، کہا تم آئے تھے استاد کے پاس اور آ کر تم نے اپنے فقر کی بات کی تھی، کیا ہوا دوبارہ نہیں آئے؟ کہا تمہارے استاد نے جو نسخہ کیمیا مجھے دیا تھا، اس نسخہ کیمیا کے ذریعے نہ صرف میری حاجت پوری ہو گئی، اب میں لوگوں کی حاجت پوری کرتا ہوں۔ کیا ہے زیارت عاشورہ؟ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے معصوم کو سلام کیا، تو مولا نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی اس سے سوال کیا، کہا کیا تو میرے جد حسین کی زیارت کرتا ہے؟ کہا مولا روز؟ کہا ہاں روز۔ کہا مولا نہیں۔ کہا اچھا مہینے میں ایک دفعہ؟ کہا نہیں۔ جب کہا نا نہیں، کہا تو نے میرے جد حسین کے ساتھ جفا کی ہے۔ کہا 3 ماہ میں ایک دفعہ؟ کہا نہیں۔ کہا تو نے میرے جد حسین کے ساتھ جفا کی ہے۔ کہا 6 ماہ میں ایک دفعہ؟ کہا نہیں مولا۔ کہا تو نے میرے جد حسین کے ساتھ جفا کی ہے۔ کہا سال میں ایک دفعہ؟ کہا ہاں مولا، سال میں ایک دفعہ تو ممکن ہے اور کوشش کرتا ہوں سال میں ایک دفعہ جاؤں، لیکن یبن رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ تم نے میرے جد حسین کے ساتھ جفا کی ہے؟ یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، میں مدینے میں رہتا ہوں اور مدینے سے روز جاؤں کربلا میں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کہا حسین کی زیارت ان مسافتوں کی محتاج نہیں ہے۔ کہا مولا کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں، جاؤ اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، رخ کرو کربلا کی طرف اور کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایسا سلام کرو کہ خود حسین تمہیں جواب دے۔ اور اگر حسین کسی کو جواب دے دے تو مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ابراہیم مجاب خود حسین کی بغل میں دفن ہوتا ہے۔ کون ہے ابراہیم مجاب؟ کہ جب سرزمین کربلا میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو حسین کی ذریعے سے جواب آتا تھا وعلیک السلام یا ابراہیم۔ یعنی اگر حسین کی زیارت کرنے والے کو حسین جواب دے جائے تو وہ معاشرے کا عارف بن جاتا ہے۔ کیا ہے یہ زیارت عاشورہ؟ اتنی اسرار کی حامل، اور خود معصوم کہہ رہے ہیں کہ میرے جد حسین کو تم دور سے بھی کھڑے ہو کر سلام کر سکتے ہو، میرے جد حسین اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ زیارت تو میں روز پڑھتا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ زیارت عاشورہ تو میں روز پڑھتا ہوں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، روز کہتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں زیارت عاشورہ کے اسرار اور رموز سے نابلد ہوں، میں ناآشنا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ زیارت عاشورہ کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ وہ زیارت کہ جس میں توحید موجود، جس میں امامت موجود، جس میں پروردگار کی طرف سے 12 دعائیں موجود ہیں، لیکن مجھے ان 12 دعاؤں کا معلوم۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ میں کربلا کی زیارت کو جاتا ہوں،
آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، جب کوئی پہلی دفعہ کربلا جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دور سے گنبد حسین دیکھتا ہے تو عزادار حسین کی دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، لیکن یہی زائر اگر دوسری دفعہ جائے تو اس کی دل کی کیفیت عجیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ 4 چیزیں ہیں، توجہ کیجئے گا، 4 چیزیں ہیں کہ جب کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر عناصر کے طور پر شامل ہیں۔ یعنی اگر مجھے زیارت حسین علیہ السلام انجام دینی ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خود زائر، دوسرا وہ مزار جسے آپ اور ہم حرم کہتے ہیں، تیسرا وہ مزور یعنی وہ صاحب قبر جو وہاں دفن ہے، اور چوتھی وہ چیز جو ہمیں زیارت حاصل ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4، زائر، مزار، مزور، خود زیارت۔ توجہ کیجئے گا، زائر، مزار، مزور، مزور یعنی وہ صاحب قبر، اور خود جو مجھے حاصل ہو رہی ہے زیارت۔ اب توجہ کیجئے گا، میں گیا زیارت کے لیے اور لوگ بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، اب جب پلٹ کے واپس آتے ہیں تو ہمارا موضوع گفتگو کیا ہوتا ہے؟ حرم امام میں داخل ہوئے تھے، کیا ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، کیا خوبصورت قالین تھے، کیسے فانوس لگے ہوئے تھے، اس دفعہ تو نئی زری بنا دی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میں گیا زیارت حسین کے لیے تھا، لیکن میں تو صرف مزار کی زیارت کر کے، سجادوں کی زیارت کر کے، فانوس کی زیارت کر کے واپس آ گیا۔ میں صاحب قبر تک نہیں پہنچ سکا۔ صاحب قبر تک پہنچنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ زری کا دروازہ کھول دیا جائے اور آپ بیسمنٹ میں جا کر قبر حسین پر لپٹ جائیں تو آپ زیارت کر لیں گے، نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیارت کے معنی سے نابلد ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زیارت کس چیز کا نام ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو جسے پتہ چل جائے وہ ابراہیم مجاب بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم مجاب مزار کی زیارت نہیں کر پایا، خود حسین ابن علی کی زیارت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو چاہیے پھر ہم زیارت کے معنی کو سمجھیں۔ بس آخری نقطہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم زیارت کے معنی کو سمجھ نہیں پائے۔ زیارت زور سے نکلا ہے، توجہ کیجئے گا، زیارت، لفظ زیارت زور سے نکلا ہے، اور زور کا مطلب کیا ہے؟ عدول کرنا، ہٹ جانا۔ کیا مطلب؟ زیارت تو ہم کہتے ہی چپکنے کو ہے، جب تک ہم جالیوں سے جا کے لپٹ نہ جائیں تب تک ہماری زیارت مکمل نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے۔ لیکن لفظ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ زیارت کا مطلب یہ ہے عدول کرنا، پیچھے ہٹ جانا۔ لیکن یا تو میں جاتا ہوں اور جا کر مولا کی زری کے ساتھ لپٹ جاتا ہوں، میں تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اس کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا کسی اور کام سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، زیارت زور سے، زور یعنی عدول۔ کس چیز سے عدول؟ وہ جو آپ کا معشوق ہے، جس کے آپ عاشق ہیں، وہ جن تمام چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اس معشوق کی ذات میں اس طرح سے اپنے آپ کو ضم کر لینا کہ اب لوگوں کو تمہاری زبان سے کوئی دکھ نہ پہنچے، لوگوں کو تمہارے ہاتھوں سے کوئی دکھ
میں زیارت حسین بھی کرتا ہوں، اسی قافلے میں لڑتا بھی ہوں۔ میں زیارت حسین بھی کرتا ہوں، اسی قافلے میں کھانا نہ ملنے پر شکوہ بھی کرتا ہوں۔ میں زیارت حسین بھی انجام بجا جاتا ہوں، اور اسی قافلے میں میری نیت بد بھی ہے۔ کیوں؟ میں لفظ زیارت سے مانوس، زیارت کے معنی سے مانوس نہیں ہو سکا۔ اب آئیے، یہاں جو میں زیارت حسین انجام دے رہا ہوں، تو اب زیارت کا معنی جب مجھ پر عیاں ہو گیا تو زیارت حسین کا معنی کیا بنا؟ تو اب زیارت حسین ابن علی کا معنی یہ بنا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو حسین ابن علی کی نگاہ میں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں، تو بطور عاشق مجھ پر واجب ہے کہ جب میں زائر حسین ابن علی بنوں تو ان تمام چیزوں سے عدول کرتے ہوئے حسین ابن علی کی زری کے ساتھ مس ہو کر کہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو عین ممکن ہے کہ حسین کا جواب بھی آ جائے۔ یہیں سے اپنے موضوع کو لے کر چلیں گے، لیکن ایک سوال مطرح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہی ہے نا؟ آپس میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں؟ شریعت نے سلام کو واجب کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ عرب کے جاہل بدو 40 سال جنگوں میں رہتے تھے۔ جب اسلام آیا تو سب سے پہلے اسلام نے سلامتی کا پیغام دیا۔ کہا جیسے ہی یہ جاہل کیا کرتے تھے، دور سے دیکھتے تھے دشمن آ رہا ہے تو اس دشمن سے دشمنی نبھانے کے لیے دور سے ہی تیار ہو جاتے تھے، اور وہ آنے والا ملعون بھی اس کے ساتھ دشمنی کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سامنے آتا تھا۔ اب جب سامنے آتا تھا تو یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے تھے، تو اسلام نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی دور سے تم کسی کو دیکھو تو کہو السلام علیکم، تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ اس کی جان، مال، عزت و آبرو تیرے سے محفوظ رہے گی۔ یہ سلام کا فلسفہ تھا کہ اسے امن اور سلامتی کا پیغام دو۔ اب آئیے، وہ حسین جو بھیک میں سلامتیاں دیتا ہے، تیری میری سلامتی کا تو محتاج نہیں ہے۔ وہ جس کے صدقے میں لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، وہ جو سلامتیاں بانٹنے والا ہے، تو یہاں پر جب میں کہتا ہوں مجھ جیسا گناہگار جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو میرے پاس خود سلامتی نہیں ہے، میں سلامتی کے لیے حسین ابن علی کا محتاج ہوں، تو جب میں حسین سے کہتا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو یہاں پر سلام کا مطلب کیا ہے؟ بس یہیں سے ہم اپنے موضوع کو کل ابتدا کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس زیارت عاشورہ میں کون سی ایسی دعائیں ہیں، 12 دعائیں، کون سی 12 دعائیں، اور وہ 12 دعائیں جو میں خود امام حسین سے کر رہا ہوں، پروردگار کو حاضر و ناظر جان کر خود پروردگار کو بیچ میں انوالو کرتا ہوں، تو وہ 12 دعائیں کیا ہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب جب میں زیارت کا معنی جاننے کے بعد، توجہ کیجئے گا، یہ جاننے کے بعد کہ مجھے مزار کی زیارت نہیں کرنی بلکہ صاحب قبر کی زیارت کرنی ہے، جب مجھے پتہ چل گیا کہ زیارت کا معنی عدول ہے، اور جب پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں سلام کر رہا ہوں اس لفظ سلام کے معنی کیا ہے، اب جب میں اس معرفت کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر قدم رکھوں گا تو عجب نہیں ہے حسین ابن علی مجھے حر بنا کر کربلا سے لے جائے۔
ماشاءاللہ توجہ کریں، یہ زیارت عاشورہ لکلکہ زبانی نہیں ہونا چاہیے، یہ زیارت عاشورہ معرفت حسین کی طرف قدم ہونا چاہیے. یعنی حسین اگر مجھ سے زیارت چاہتے ہیں تو کس قسم کی زیارت چاہتے ہیں؟ یعنی حسین چاہتے ہیں کہ میں ماں سول حسین دیکھوں. یعنی کیا مطلب؟ حسین کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہ دے. آئیے ذرا کربلا میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. خود ثانی زہرا 2 بچوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھی. مجھے بتائیے وہ بچے نظر آتے تھے یا حسین نظر آتا تھا؟ اجرکم علی اللہ. خود ام رباب اپنے شش ماہے کو دیکھتی تھی تو دل میں حسرت پیدا ہوتی تھی، کاش تو بڑا ہوتا تجھے آقا و مولا پہ قربان کرتی. خود ام لیلا کڑیل جوان کی ماں جب کڑیل جوان کو دیکھتی ہے تو شب عاشور اپنے پاس بٹھا کر کہتی ہے میرے لال کل ایسا نہ ہو کہ میرے آقا اور مولا پہ کوئی زخم آئے اور تو زندہ ہو. کیا ہے؟ یعنی حسین کے علاوہ ان بیویوں کو کوئی نظر نہیں آتا. وہ زینب کبریٰ شریکت الحسین جب کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرتی تھی اور اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے سر نظر آتے تھے، سروں سے عدول کر کے حسین کی طرف رخ کر کے کہتی تھی بھیا حسین تیرے علاوہ کسی کو نہیں رہوں گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ کی گریہ کی صدائیں بلند ہوئی، مجلس مکمل ہو گئی. روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کرو پروردگار ہمیں بھی حسین کی معرفت عطا فرما. عزیزادارو، آج دل کرتا ہے اس بی بی کے مصائب پڑھوں کہ جو بابا کے جانے کے بعد نوحہ پڑھتی رہی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سن لیالی. معروف روایت ہے جب حسن مجتبیٰ کے سامنے ماں کا نام آتا تھا نا تڑپ جاتا تھا میرا ماں. ماں کا تذکرہ سنتے تھے حسن مجتبیٰ برداشت نہیں کر پاتے تھے. کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا اے حسن آپ کی ماں بھی زہرا ہے، حسین کی ماں بھی زہرا ہے، لیکن جب ماں کا تذکرہ آتا ہے آپ تڑپ جاتے ہیں، حسین اس طرح سے نہیں تڑپتے. رو کر میرے مولا کہہ رہے تھے جو مجھے حسن نے دیکھا ہے حسین نے نہیں دیکھا. کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا مدینے کی ایک گلی تھی جس میں میری ماں داخل ہو رہی تھی، سامنے سے ایک ملعون آ رہا تھا، اس نے میری ماں کے رخسار پر تماچا مارا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک اور روایت سنتے جائیں. عباس اور حسین ابن علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو ملعون جو خطبہ دے رہا تھا خطبے کے دوران علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیا. جب سب و شتم کیا تو عباس برداشت نہ کر سکے، اس کو گریبان سے پکڑا، نیچے اتارا اور مسجد نبوی میں گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آ رہے تھے. حسن مجتبیٰ ساتھ موجود تھے. اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنی جان کیسے چھڑانی ہے. اس نے حسن کی طرف اپنا رخ کیا، اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیجئے. عباس کو حکم دیا اسے یہیں چھوڑ دو. کہا مولا میرے باپ کو گالی نکالنا تھا. کہا عباس اس نے جو واسطہ دیا ہے حسن اس واسطے کو موڑ نہیں سکتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزادارو، جب مدینے میں یہ واقعہ رونما ہوا نا
تو روایت کی لفظ ہیں، بخاری میں بھی درج ہے کہ یہ پہلا شخص مدینہ میں موجود نہیں تھا، دوسرے نے جا کر نبی زادی کے گھر پر آگ لگائی۔ اب جب یہ پہلا واپس آیا نا تو اس نے آ کر اس دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے گھر پر آگ لگا دی تھی۔ کہا ہاں آگ لگا دی تھی۔ کہا میں نے سنا ہے تو نے دروازہ توڑ دیا تھا۔ کہا میں نے دروازہ توڑ دیا تھا۔ کہا میں نے سنا ہے در و دیوار کے مابین نبی زادی آ گئی تھی، محسن شہید ہو گیا۔ کہا محسن شہید ہو گیا تھا۔ کہا نبی زادی کے اوپر سے دروازے سے گزر کے تم لوگ اندر چلے گئے۔ کہا ہاں ایسے ہی ہوا۔ کہا میں نے سنا ہے علی کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ کہا ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ کہا میں نے سنا ہے کہ جب علی کو گھسیٹ رہے تھے درمیان میں نبی زادی آ گئی تھی اور علی کو لے جانے نہیں دے رہی تھی۔ یہ بتاؤ علی کو کیسے لے کر گئے؟ کہا مجھ سے نہ پوچھ، کہا مجھے بتا علی کو مسجد میں کیسے لے کر گئے؟ کہا ایک لمحے کو مجھے نبی زادی پر ترس آیا کہ ابھی تو یہ در و دیوار کے مابین آ گئی تھی، اس کا محسن شہید ہو گیا ہے، لیکن وہی نبی زادی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہا ایک لمحے کو میرے دل میں رحم آیا، لیکن جیسے ہی علی کا چہرہ دیکھا میرے دل میں بغض علی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ کہا میں نے نبی زادی کے منہ پر ایک تماچا مارا، نبی زادی کے بوندے گر گئے، زمین پر گر گئی نبی کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہا علی کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے کہ وہی نبی زادی جو ابھی زمین پر گری تھی، کیا دیکھا ایک ہاتھ سے علی کی ابا کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ کہا زہرا علی کی ابا کا دامن چھوڑ دے۔ کہا قیامت تک علی کو نہیں لے کے جانے دوں گی۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کروں، میرے پاس میرا کنفذ غلام کھڑا تھا، اس کی قبر بند میں تازیانہ موجود تھا۔ کہا میں نے وہ تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرایا، نبی زادی کے ہاتھ پر مارا، اب زہرا بے ہوش ہو گئی، برداشت نہیں کر سکی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ کہا جب نبی زادی وہاں بے ہوش ہو گئی، ہم علی کو لے کر دربار میں چلے گئے، تلوار کو بے نیام کیا، علی کی گردن پر رکھا اور کہا کہ اگر آج بیعت نہیں کرو گے تو سرطن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کہا ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، کیا دیکھا ایک بی بی اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھے دربار میں داخل ہوئی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اگر میرے امام کو نہیں چھوڑو گے آج تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ کہا بد دعا کا نام آنا تھا، مسجد نبوی کے در و دیوار اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے، ہوا میں بلند ہوئے۔ علی نے کہا سلمان جاؤ، جا کر نبی زادی کو بد دعا نہیں کرنی، بابا کی محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ سلمان نے آ کر یہ پیغام دیا۔ کہا پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارے دلوں میں کیا رحم آیا، ہم نے علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا، زہرا نے علی کو لیا، چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی صحیح آپ کے رخسار پر تماچا مارا، بی بی صحیح آپ کا محسن شہید ہو گیا، بی بی صحیح آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن بی بی آپ تلوار کے نیچے سے وقت کے امام کو لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ ذرا آئیے یہ عصر عاشور ہے، حسین ابن علی ہے، شمر لعین اوپر بیٹھا ہوا ہے، 70 قدم پر کھڑی ماں جائی آوازیں دے رہی ہے کوئی آئے میرے حسین کو بچائے، یہ میرے وقت کا امام ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار
یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر کثیر ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما۔ پروردگار اسے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، ہمارے مرحومین کے لیے باعث مغفرت قرار دے۔ پروردگار بانی محفل کا یہ فرش عذاب جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار زیارت عاشورہ کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، زیارت کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حق کو سمجھنے کے بعد کما حق کہو زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے نام اعمال میں حسین کی زیارت لکھ دے۔ پروردگار ہمیں حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرما، معرفت والی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان ایام عزا میں تیری بارگاہ میں اور کچھ نہیں مانگتے، بار الہ حسین کے واسطے سے ہمیں حسین عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنی دعائیں مانگی ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما، حجت حق ولی اسقطہ جل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔